شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا۔ پچھلی آیتوں میں نادانی بھول چوک سے جن لوگوں نے گناہ کیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے لیے خوشخبری سنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا اس شرط پر کہ اگر یہ لوگ سدھر جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ بیان فرماتا ہے ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا۔ سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مقتدا تھے، اور اللہ نے عجیب اور غریب الفاظ میں حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بیان فرمائی۔ امت کہتے ہیں کہ جس کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بستے ہیں، اور جب چل کر ایک امت وجود میں آتی ہے، ایک آدمی کے لیے نہ جماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ عربی زبان کے اندر ایک آدمی کے لیے نفر کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے، کم سے کم جس میں 9 آدمی ہوتے ہیں عربی زبان کے اندر اسے نفر کہا جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں اسے جماعت کہا جاتا ہے۔ البتہ مسجد کے اندر جو جماعت ہوتی ہے، 3 لوگ بھی اگر جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی چونکہ جماعت سے نماز پڑھنا کم سے کم درجے کے اندر ایک آدمی اور ایک 2 مل کر اگر عام نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو نماز ہوتی ہے، اس لیے ان کو بھی جماعت کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ورنہ عمومی طور پر جماعت کے اندر کئی لوگ ہوتے ہیں، اور جب چل کر ایک جماعت وجود میں آتی ہے، ایک آدمی کو کوئی جماعت نہیں کہے گا، ایک آدمی کو کوئی بھی نفر نہیں کہے گا۔ تو جہاں ایک ملت کی بات آتی ہے، یعنی ایک امت کی بات آتی ہے، تو اس کے اندر مختلف قسم کے مختلف خاندان، مختلف قبیلے، مختلف جماعتوں کے لوگ مل کر ایک امت اور ایک ملت وجود میں آتی ہے، جس کے اندر ہزاروں لوگ موجود ہوتے ہیں، اور جو بے شمار اور بے حد و حساب کروڑوں لوگوں کو ملا کر امت کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک امت ہے، نہ جانے ان میں کتنے کروڑ لوگ ہوں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک امت ہے، اس میں نہ جانے کتنے کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور قیامت تک نہ جانے کتنے اربوں خرب لوگ پیدا ہوں گے، اور یہ تمام لوگوں کو اکٹھے امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ من شذ عن الجماعۃ شذ فی السفر، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے، اور جو جماعت سے کٹ جاتا ہے وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔
اور جماعت کے ساتھ رہنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. کیوں؟ ید اللہ علی الجماعت، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی دستگیری، رحمت والا ہاتھ، اللہ کی مہربانی جماعت کے ساتھ ہوتی. سواد اعظم صحابہ کرام کی یہ جماعت کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. صحابہ کے اسوے سے طور طریقوں سے ہٹ کر جو بندہ اپنی ایک انفرادی شخصیت تشخص کو بناتا ہے، پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے، اللہ اسے توڑ دیتا ہے، اللہ اسے پنپنے نہیں دیتا. تو یہ جماعت کا لفظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، اپنے صحابہ کرام کے لیے استعمال فرمایا. ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس راستے پہ ہیں اس راستے میں جو آدمی اپنی زندگی گزارتا ہے تو فرمایا کہ یہ بندہ اور یہ لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو جماعت کا لفظ ہو کہ نفر کا لفظ ہو، اس سے بھی بہت بڑا لفظ ہوتا ہے امت کا اور ملت کا، جس میں مختلف لوگ ہوتے ہیں، بے حد و حساب بے شمار لوگ ہوتے ہیں. اب اس تاریخ کو اور اس تمہید کو سننے کے بعد میں اب اس آیت کریمہ پر ذرا غور کریں کہ اللہ تعالیٰ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کیا بولنا چاہتا ہے. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک امت ہی تھا. ایک آدمی کو اللہ کیا بولتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اپنے وجود کے اندر گویا کہ ایک امت ہی تھے جن کے اندر کروڑوں لوگ سمائے گئے. ایک آدمی کو اللہ نے امت کا لفظ استعمال فرمایا، اور ایک امت عربی زبان کے اندر امامت کرنے والے مقتدا کو بھی کہتے ہیں اور امت کہتے ہیں، اور جو ایک نبی کی پیروی کرنے والے ان کے جو پیروکار ہوتے ہیں اور ایک امام کے پیچھے جو اقتداء کرتے ہیں اور مقتدی ہوتے ہیں. اور ایسے لفظ کو اللہ نے اور جو عمومی طور پر کئی معنوں کے اندر مشترک ہے، جس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت میں اور آپ کی تعریف اور بزرگی میں ایسا لفظ اللہ نے استعمال فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی کتنی قربانیاں ہوں گی، اور جب چل کر اللہ نے ان کو امت کا لفظ استعمال فرمایا. انہم کان صدیقا نبیا. آگے انشاءاللہ یہ آیتیں ہمارے سامنے آئیں گے، اور جب ہم سورہ 16واں پارہ پڑھیں گے، مریم کو پڑھیں گے، انہم کان صدیقا نبیا، اللہ نے فرمایا کہ بالکل راست باز اور سچا پیغامبر تھا. ابراہیم علیہ السلام کا جہاں اللہ نے تذکرہ فرمایا، بہت ہی پیار بھرے الفاظ کے اندر آپ سے خطاب فرمایا اور آپ کا ذکر فرمایا، لقب دیے بغیر. اور جیسے ہم کسی بزرگ کو جناب کہے بغیر ایڈریس نہیں کرتے، محترم کیے بغیر خط نہیں لکھتے، اور جیسے کسی کو اور بھی زیادہ اللہ والے ہیں تو ان کے اپنے شان میں بزرگی میں مت جلہ العالی بولتے ہیں، دامت برکاتہم بولتے ہیں. تو جہاں ضرورت پڑتی ہے اور اس لائق سمجھے جاتے ہیں تو ہم انہیں بولنے میں، لکھنے میں ان کے ادب کو مرکوز نظر رکھتے ہوئے ان کو ایڈریس کرتے ہیں، ان کو خطاب کرتے ہیں. اور اگر ہم اپنے زبان کی بات کریں گے، جیسے انگریزی کے اندر ہم سر کہتے ہیں، سر کے بغیر ہم کسی کو خطاب نہیں کرتے. تو جیسے اردو کے اندر ہم صاحب کہتے ہیں یا جناب کہتے ہیں، تو ایک عزت کے ساتھ کسی کو خطاب کرنا چاہتے ہیں تو صاحب کہتے ہیں، معزز کہتے ہیں، محترم کہتے ہیں، جناب کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے محترم، سب سے بڑے مکرم، سب سے بڑے جناب ہیں، سب سے بڑے سر ہیں. اور اللہ کو کیا پڑی کہ اس کے اپنے بندوں کو اتنے بڑے بڑے الفاظ سے یاد کرے، مگر اللہ کی مہربانی اور اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت ہے. جو بندہ اس کی ذات اور اس کے صفات میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ اس کا بن جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نہیں تنظیم عبدی بھی، میں بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں، اس کے ساتھ ہی رہتا ہوں. بندہ میرے ساتھ جیسے خیال کرتا ہے میں بھی اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں. بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں.
اور اگر بندہ مجھے اجتماع میں یاد کرتا ہے، ظاہر اور باہر یاد کرتا ہے، لوگوں میں یاد کرتا ہے، اور اس سے بہترین جماعت فرشتوں میں میں اسے یاد کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میرے پاس ایک بالشت چل کے آتا ہے، میں اس کے پاس ایک گز چل کے جاتا ہوں۔ اور اگر بندہ میرے پاس ایک قدم آگے بڑھا دیتا ہے تو اسے دوڑ کر اٹھا لیتا ہوں۔ آتا ہی تو ہر والا وہ بندہ اگر میرے پاس لڑکتا ہوا اور جلدی کرتے ہوئے آ جانا چاہتا ہے تو وہ ہر والا میں دوڑتے ہوئے وہ بندے کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان کے تعلق کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں میں ہم تمام لوگوں کو حصہ نصیب فرمائے۔ کیسے کیسے صحابہ تھے اور کیسے کیسے قربانی دینے والے۔ اللہ کے ذات اور صفات میں جو بندہ اپنے آپ کو فنا کر جاتا ہے اور جس کا نام ہے فنا فی اللہ ہو جانا، اللہ کے ذات میں اپنے آپ کو فنا کر دینا، اور جو بندہ یہ فنا کر جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کر لیتا ہے۔ اور اس کی شروعات ہوتی ہے نفس خوشی سے، اپنے دل کے اندر میں جو غلط خیالات ہیں اسے کچلنے سے بندہ آہستہ آہستہ اس راستے پہ چلنے والا ہوتا ہے۔ ہزار کام کرے مگر اندر کے پتلے کو اگر ہم توڑ نہیں پاتے، اپنے لائف ٹائم پورا لائف ٹائم اللہ نے اس کے لیے عطا فرما دیا۔ اور جیسے بلوغیت کے لیے اللہ نے ٹائم دیا کہ لڑکے کو 15-16 سال دیا، لڑکی کو 9 سال دیا، منیمم ٹو منیمم۔ اس کے اندر اگر وہ نماز پڑھنا نہیں سیکھتی ہے، وضو نہیں سیکھتی، غسل نہیں سیکھتی، آداب اور معیشت کے مسائل اگر نہیں سیکھتی، پیریڈ گزر جاتا ہے، جو وقت دیا گیا نکل جاتا ہے، اور اس کے بعد شریعت اس کے اوپر لاگو ہو جاتی ہے، گناہ لکھنے والے فرشتے قلم کھول کر بیٹھ جاتے ہیں۔ 16 سال لڑکے کے لیے بہت ہی زیادہ ٹائم ہے جس کے اندر وہ وضو سیکھ سکتا ہے، غسل سیکھ سکتا ہے، ماں باپ کو سمجھ سکتا ہے، بزرگوں کو سمجھ سکتا ہے، اللہ کو سمجھ سکتا ہے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو سمجھ سکتا ہے، نماز یاد کر سکتا ہے، درود پڑھ سکتا ہے، تحیات یاد کر سکتا ہے۔ اس سارے 16 سال کے اندر اور جتنا وقت ملا ہے سارا وقت اگر ضائع کر دیتا ہے، اور جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتا ہے نماز اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہے اور نہیں پڑھتا، تو یہ بائیں ہاتھ کا جو فرشتہ ہے گناہ لکھنے والا قلم کھول کر بیٹھ جاتا ہے اور گناہ لکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ اس کے لیے ایک بیان اور ایک ٹائم دیتا ہے، تو اس زمانے سے لے کر مرتے دم تک اگر کسی کو اللہ 50 سال، کسی کو 60 سال، کسی کو 70 سال کی اگر مہلت دیتا ہے، اس مہلت کے اندر اگر یہ بندہ اللہ اللہ کرنے والا اور اللہ کو یاد کرنے والا اگر بنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنے اندر کے اس نفس کو کچلتا نہیں ہے، اس لائف ٹائم کے اندر، اس لائف ٹائم کے اندر کچھ بھی کرو، اور جیسے بچے کیا کرتے ہیں، کنکڑے اڑاتے ہیں، پتنگ اڑاتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، گلا ڈنڈی وہ کھیلتے ہیں، جتنے کھیلنے کے، کرتب کرنے کے، تماشے کرنے کے ہو سکتے ہیں سارے کام کر کے بالغ ہو جاتے ہیں، 10th کلاس کو پہنچ جاتے ہیں، بالغ ہو جاتے ہیں۔ اس زمانے کے اندر جتنا کھیل کود کیا، تماشا کیا، تماشے کے اندر عمر ضائع ہو گیا، نہ درود سیکھا، نہ تحیات سیکھا، نہ ثنا سیکھی، نہ فاتحہ سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اسی طریقے سے اس زمانے سے لے کر مرتے دم تک اللہ کا بندہ نماز پڑھا، روزے رکھا، حج بیت اللہ کیا، ہر سال جا کر عمرے کیا، لیکن اندر ایک بت ہے، اندر ایک بت رکھا ہوا ہے، اسے توڑ نہیں سکا۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ نہیں پڑی رہ جائیں گی، اور بندے کا یہ جو بت ہے جس کا ایک پجاری بن کر زندگی گزارتا رہا، اس کے ضمن میں ریڈ ہینڈڈ رگڑے ہاتھوں اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ اسی کا نام ہے نفس امارہ۔ اندر کا نفس امارہ جب تک مر نہیں جاتا، بندہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔
تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اتنا بڑا اللہ، اور جس کے نام کے ساتھ اذان جو شروع ہوتی ہے تو اللہ اکبر، اور جس کے نام کے ساتھ اگر اذان ختم ہوتی ہے تو لا الہ الا اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ جو سب سے بڑا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو اتنے بڑے اللہ، اتنے بڑے خدا اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں تو بڑے پیار سے کرتے ہیں، کیوں؟ آپ کی جو قربانیاں ہیں نا، آج سے پہلے نہ تو کوئی دے سکا اور نہ آپ کے بعد قیامت تک کوئی دے سکے گا۔ تو آپ کی جو قربانیاں ہیں شروع زمانے سے لے کر اخیر زمانے تک، ان قربانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنا لاڑ اور اتنا پیار ہو گیا، فرماتا ہے ان ابراہیم، ہم دیکھ اس میں کوئی شک نہ کر، اس میں شک کی بات ہی نہیں ہے، کان امتن، ابراہیم ایک امت کے برابر تھا، کروڑوں انسانوں کے برابر ایک ابراہیم زمانہ ہزار کروڑوں بدل جائے ابراہیم پیدا نہیں کر سکتا، زمانہ ہزار کروٹیں لے لے ابراہیم پیدا نہیں کر سکتا، ابراہیم ایک مرتبہ پیدا ہوا اور اللہ تعالیٰ کا خلیل اللہ بن گیا، فرمایا کہ مقتدا کان ابراہیم امتا قانتا للہ، ہمیشہ اللہ کے سامنے رونے والا، عاجزی کرنے والا، قانتا للہ، خود اللہ بولتا ہے، اللہ کے لیے رونے دھونے والا، تڑپنے والا، دل اللہ کے سامنے چیر کر رکھ دینے والا، جس کو قانت کہتے ہیں، خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جانے والا، اور یہ نہیں سوچتا کہ کیا بولا جا رہا۔ اور جیسے 12 بجے ایک بچے کو اٹھاتے ہیں اور ایک آدمی کو اٹھاتے ہیں اور خالی پیلی کہتے ہیں کہ دریا کے پاس جانا اور چھوڑ کر نہا کر آ جانا، دیوانے کی طرح نکلتا ہے اور بڑے خوشی کے ساتھ جاتا ہے، ٹھنڈ کا موسم ہے، اور جا کر وہاں دریا میں ڈبکیاں لگاتا ہے اور پھر واپس نکل کر آ کر بولتا ہے میں نے اپنا حکم پورا کر لیا اور میں اپنا کام پورا کر لیا۔ تو یہ نہیں پوچھتا کہ رات کے 12 بجے کہ صبح میں جاؤں کیا، اب رات میں نہانے سے کیا ہوگا؟ یہ جو سوال ہے نا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کبھی پیدا نہیں ہوا، اور ایسا سوال کیے بغیر آدمی ہر سوال پر عمل کرنا، اور وہ بھی بشاشت کے ساتھ کرنا، خوشی کے ساتھ کرنا، اور بغیر تھکان محسوس کیے بغیر، بسورے بغیر، اور اپنے ماتھے پر پل لائے بغیر، تائمر بدلے بغیر عمل کرنے کا نام ہوتا ہے قانتا للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والا۔ لفظ بولنے میں بڑا آسان معلوم ہوتا ہے، میں اس کی گہرائی بتانے کے لیے میں آپ کو یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ قانت کا مطلب ہے عاجز کرنے والا۔ ایسے کئی ہزاروں الفاظ ہیں عربی زبان کے اندر جو عاجزی کے لیے بولے جاتے ہیں، بڑے عاجزی کے لیے بولے جانے والے، مگر قانتا للہ۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ حلیم کا لفظ بھی استعمال کروایا، اللہ کہنا جس کے 70 معنی بیان کیے گئے، اللہ، اور ایک آسان معنی تو وہی جو امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا، صبح سے شام تک اللہ کے لیے آنکھیں بھرنے والا ہے اللہ، تو مجھے کب نظر آ جائے گا، یہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں یہ دیکھنے کا اشتیاق لے 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 کر گھٹن کے ساتھ، کڑھن کے ساتھ زندگی گزارنا، اس کا نام اللہ حلیم، اور پھر برداشت کرنے والا۔ اللہ کیا کیا امتحان کے اندر مبتلا نہیں کیا، اور جب چل کر اللہ کو بولتا ہے بڑا برداشت کر لیا، یہ کب بولا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر امتحان لینے والا امتحان لے 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 کر آزما کر آزمائش ختم ہی کر دیا ہو، اسے رحم کیا گیا ہو، اب اسے ذرا بھی ٹچ ہی نہیں کرنا، تو اسے گود لینے کا ٹائم آ گیا، رو رو کر تھک گیا، اور زیادہ لگائیں گے تو شاید بچہ بے ہوش ہی ہو جائے گا، اور ایسے موقع پر ماں اسے بڑے لاڈ اور پیار سے اٹھا کر گود لیتی ہے۔ ایسا موقع جب ابراہیم علیہ السلام کا آ گیا، اللہ نے فرمایا علی بہت برداشت کر لیا میرے بندے نے، اب اللہ نے فرمایا خلیل اللہ کی بندہ، اللہ کا دوست ہے، اور میں ابراہیم کان امۃ قانتا للہ،
ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے جو اللہ کہتا بشاشت کے ساتھ عاجزی کرنے والا، بڑے بھولے بھالے من سے مان لینے والا، قبول کرنے والا، حنیفہ یکسو ہو کر، ایسا نہیں کہ بس ان کے ساتھ بہت سارے جھمیلے بھی، یکسو ہو جانا، ایک طرف کا ہو جانا، بس اللہ نے جو کہیں گے اللہ کے لیے بننے کو تیار، اور من المشرکین اللہ سرٹیفکیٹ لکھتا ہے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم قابل نہیں تھا جی، کون بولتا ہے؟ اللہ سرٹیفکیٹ لکھتا ہے ولم یکن من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھا، ابراہیم مسلمان تھا۔ اللہ مسلمان بولتا ہے، اب قیامت میں ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا دیکھنے کے لائق ہوگا۔ اللہ منظر ہم لوگوں کو دکھا دے، اور ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں اور جن کے نسل سے ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، آپ کے جوشیوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ تمام کو بغیر حساب اور کتاب کے جنت عطا فرما دے۔ شاکر لانعمہ، اور ایک فضیلت اور بھی بولتا ہے کہ وہ اللہ کے سارے نعمتوں کی شکر گزاری کرنے والا، اللہ نے جو بھی نعمتیں دیا کبھی ناشکری نہیں کیا، ہمیشہ شکر گزار۔ اجتبا، اللہ نے اسے سلیکٹ کر لیا، چن لیا، ہدا الی صراط مستقیم، پھر اللہ نے اسے ہدایت دے دی صراط مستقیم کی۔ اتنے سارے انعامات اللہ نے فرمایا، وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور اسے دنیا کے اندر ہم نے بھلائی عطا فرما دی۔ یہی دعا ہے نا جو اللہ نے چن کر جو ابراہیم علیہ السلام کو پریکٹیکل طریقے سے دے دیا، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ دیکھ کر امت محمدیہ ہم لوگوں کو بھی ابراہیم کو اللہ جو دیا نا وہ چیز ہمیں بھی دینے کے لیے دعا سکھایا۔ سب جانتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یہ فی الدنیا حسنہ اللہ کسے دیا؟ ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر حسنہ عطا فرما دیا، بھلائی عطا فرما دی۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اندر ہوں گے۔ کتنی باتیں انہوں نے جو کھول کر بولتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا مقام بھی بولتا ہے، آخرت کے اندر کا مقام بھی بولتا ہے۔ ثم اوحینا الیک، پھر ہم کیا بولتا ہے اللہ؟ اب سرکاری زبان بولتا ہے، اب اللہ آرڈیننس پاس کرتا ہے۔ ابراہیم کا ذکر آ گیا نا، اب اللہ جلال اور جوش میں آ گیا، اب بولتا ہے ثم، یہ بات بتانی ہے اللہ کے نبی، کیا ہے ترجمہ؟ ثم اوحینا، یہ بات بتانی ہے اللہ کے نبی، اوحینا الیک، کہ ہم آپ کو حکم کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہم آپ کو حکم کرتے ہیں ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ تو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کر جو بالکل یکسو ہو کر اللہ والا ہو کر زندگی گزارتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد میں اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سرکاری زبان میں بولتا ہے ثم اوحینا الیک، پھر ایک بات یہ بتانی ہے، ہم آپ کو یہ حکم کرتے ہیں، یہ وحی نازل کرتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی پیروی کرو، اور جو وہ یکسو تھے ابراہیم علیہ السلام، ڈاؤن ڈول ہونے والے، متزلزل ہونے والے، ڈگمگا جانے والے نہیں تھے۔ یہ حنیف حنیف جو بولتا ہے نا اللہ، کہ کتنے آزمائشیں آئے تو ہر آزمائش کے اندر سینہ چیک کر اگر فرشتے دیکھ لیتے نا، کتنے پورے فرشتے، ذرا بھی ابراہیم علیہ السلام کے سینے کے اندر کیا ایسا کرنا بھی ضروری ہے؟ یہ کبھی فرشتوں نے محسوس نہیں کیا، یہ فیل نہیں آیا، ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر یہ فیل نہیں آیا، اور کبھی ابراہیم علیہ السلام کے اندر ہچکچاہٹ پیدا، گھبراہٹ جسے بولتے ہیں، آگ نظر آتی، اور کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ آگ کو دیکھنے کے بعد اسے گھبراہٹ محسوس نہ ہو، اور اس وقت میں بھی ہمت کے پہاڑ بن کر استقامت کے ساتھ کھڑے، اور اللہ خود بولتا ہے یا نار پوری بردم وسلام علی ابراہیم، آپ یہ گھبرانے والا بنتا نہیں، تجھی کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے، تو اسے ڈرا نہیں سکتی، آپ کو اللہ ٹھنڈا کر دیا کہ اسے لپاٹ پھینک رہی تھی، مگر ابراہیم علیہ السلام اسے کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے کہ ایمانی حرارت تھی، اور جو ابراہیم علیہ السلام کے آنکھوں کے سامنے آنکھ کچھ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، یہ ایمان ہے جسے ہم سمجھ نہیں پائے۔
ہم سمجھ نہیں سکتے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے. اللہ جو بولتا ہے ہم اسی کے زبان کے اندر یہ بزرگ بندے اور حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ سکتے ہیں. ثم اوحینا الیک، پھر ہم آپ کی طرف یہ حکم کرتے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اور جو بالکل یکسو تھا. وما کان من المشرکین، ونس اگین ریپیٹ کرتا ہے اللہ کہ ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، بے شک بنا دیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں کے لیے اور جو اختلاف کیا کرتے تھے اس کے اندر. یہودیوں کے لیے اللہ نے ہفتے کا دن ان کے لیے سزا کے طور پر مقرر فرمایا کہ اس دن شکار نہیں کرنا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور رہی بات ایسا کیوں ہوا، یہودی جن جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ قیامت کے دن ان باتوں کے درمیان میں فیصلہ کر دے گا. ادع إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِیَ أَحْسَنُ. یہ دعوت اور تبلیغ کے نئی کی ایک آیت میں بڑی تفصیل ہے، مگر چونکہ آج ہمیں ان باتوں کو اور اس صورت کو ختم کر کے دعا کرنی ہے، اس لیے میں مختصر پہلے دیتا ہوں. ادع إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ، آپ ٹھوس دلیل کے ساتھ سنت کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائیں گے. ہم کسی کو مسلمان بنا نہیں سکتے حکمت کے بغیر. حکمت کے کئی باتیں ہیں قرآن کے اندر، کئی معنی بیان کیے گئے حکمت کے. اس میں ایک معنی وہ ہے ایسی بات بولنا کہ جس بات کو سنتے سنتے بندے کے دل کے اندر وہ بات کا اثر ہو جانا. بات ایسے ڈھنگ کی بولنا کہ شک باقی نہ رہے، یقین پیدا ہو جائے. ایک معتبر تعریف ہے حکمت کی. اور دوسرے ترجمے اور تفاسیر کی روشنی میں حکمت کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، آپ کی زندگی کو، آپ کے اسلوب کو. تو ترجمہ یہ ہوا کہ آپ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے لوگوں کو سنت کے ذریعے سے، ایسے بات کے ذریعے سے کہ بات کرتے کرتے لوگوں کے دلوں میں بات اتر جائے. والموعظۃ الحسنہ، اور بھلی نصیحت کے ذریعے سے. چڑچڑی باتیں بول کر اختلاف پیدا کرنے کے بجائے لوگوں کو اچھی نصیحت کرو، اچھا باز کرو کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دل میں رقت پیدا ہو جائے، نرمی پیدا ہو جائے. وجادلہم باللتی ہی احسن، اور وہ طریقہ اور جو بحث کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو ایسے طریقے سے بحث کیجیے جو بہتر ہو. یہ تین چیزیں دعوت اور لئی کی چیزیں، اور ان کے پہلے کی دو چیزیں تو اس کے لیے شرط ہے. اور جہاں ضرورت پڑتی ہے بحث کرنے کی تو وہاں بحث کرنا، مگر بحث کے اندر بھی توڑ پیدا نہ ہو جائے. اسی لیے فرمایا باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے، خوبصورت طریقے سے، جس میں لوگوں کو دھکا نہ پہنچے. اس طریقے پر آرگیو کرنے کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اللہ آرگیو کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو ان چیزوں کو لے کر ہی ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں، چاہے مسلمانوں میں کرو، چاہے اپنے گھر اور محلے میں کرو، چاہے عالم میں کرو، چاہے غیر مسلمانوں میں کرو. حکمت کو چھوڑ کر، موعظت حسنہ کو چھوڑ کر. موعظت حسنہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں باز کرنے کو موعظ حسنہ کہا جاتا ہے. حکمت کہا جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسوے کو. حضور کے طریقے کو چھوڑ کر ہم کسی کو بھی اللہ کی طرف بلا نہیں سکتے. آگے کی آیتوں میں اللہ بولتا ہے ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمهتدین. بے شک تیرا رب بے شک سب سے زیادہ جانتا ہے ان لوگوں کو اور جو اس کے راستے سے بھٹک گئے. بھٹکنے والا کون ہے اللہ جانتا ہے. وهو اعلم بالمهتدین فرمایا کہ اسی طرح ہدایت والا کون ہے اسے بھی اللہ ہی جانتا ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم ستائے گئے تو تم بھی ستاؤ اسی کے برابر جس طریقے سے تمہیں ستایا گیا. اس سے بڑھ کر کوئی آدمی کسی سے بدلہ نہیں لے گا، اور جو آدمی جتنا ستایا گیا اتنا اسے ستانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ تو وہ ستا نہیں سکے گا. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ الصَّابِرِينَ، اور اگر تم اس کے باوجود بھی اگر صبر کر لو لَهُوَ خَيْرُ لِلصَّابِرِينَ، صبر کرنے والے کے لیے صبر بہتر ہے. کوئی آدمی ہم لوگوں کو ٹیز کرتا ہے، ہراس کرتا ہے، صبر کر لیتے ہیں تو پھر اللہ اس کا بدلہ اس بندے سے لے لیتا ہے، اور اس کے باوجود بھی بندے کو صبر نہیں ہوتا ہے
پھر بھی اگر وہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اسی کے حق میں مقدار میں لمٹ میں رہ کر اس کے برابر اس سے بدلہ لے سکتا ہے، اس سے بڑھ کر بدلہ لینا بھی یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور رہی بات اصبر وما صبرك الا باللہ، صبر کرو اللہ کے نبی، اس لیے اس صبر کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ یہ بات کی ہے نا ہم اللہ ہی سے مانگ کر لینا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندے کے اندر صبر ہے، جب چاہے صبر کر سکتا ہے۔ صبر نہیں، صبر کرنے کے نام میں بندہ شکایت کر دیتا ہے، اور جب بندہ اگر صبر نہیں بلکہ بدلہ لینا چاہتا ہے تو بس اوقات غصے کے اندر ظلم کر جاتا ہے۔ اس لیے اور جب صبر کرتا ہے تو صبر کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، اللہ ہی سے مانگنا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان کافروں کے اوپر آپ غم مت کرو، وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، یہ لوگ آپ کے خلاف جو تدبیر اور پلاننگ کر رہے ہیں اس کے معاملے میں آپ دلگیر بھی مت ہو جاؤ کہ آپ اپنے دل کو چھوٹا بھی مت کرو، تنگی محسوس نہ کرو۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، اس لیے کہ اللہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے اور جو تقوی والے ہوتے ہیں، والذین هم محسنون، اور جو نیکی کرتے ہیں انہی کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کو اس آیت کا مصداق اور ترجمہ اور تفسیر بنا دے، ہم لوگوں کو بھی اللہ متقیوں میں شامل فرمائے، ہم لوگوں کو بھی اللہ محسنین کے اندر شمار فرمائے، تاکہ ہمارے ساتھ اللہ اپنے وعدے کے مطابق ہر دن تک ہمارے ساتھ ہو جائے۔ اللہ تقویٰ اور طہارت اور نیکیاں کرنے کی زندگی، سدھر کر رہنے اور توبہ کرنے کی زندگی عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ کا کرم ہے 14واں بار آج کو یہ ختم ہوا، سورہ نحل ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنا ہم سے پڑھایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ جو قرآن کے سورہ پارے رہ گئے ہیں کل سے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوگا، 15ویں پارے کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے کی، سمجھنے کی اور بقیہ قرآن پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مکمل ہماری زندگی کو اللہ قرآن و حدیث کے تابع فرما دے۔ درود شریف پڑھی، انشاءاللہ دعا کریں۔ ٹھیک ہے، ہوتا رہے گا، چائے کا انتظام تو ہوتا ہی نہیں، لگا بھی آنا ہے، دعا میں شامل ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ مولانا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، تقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها جميع السيئات، ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ تیری جان بوجھ کر نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ مولا تو بڑا ہی مہربان ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، بہت ہی مہربانی کرنے والا، بہت ہی بندوں سے پیار کرنے والا۔ اے اللہ ہمارے گنہگار زندگیوں پر رحم فرما کر پھر بھی تو ہماری پرورش فرماتا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں کھانے اور پینے کو عطا فرماتا ہے، بہترین نعمتوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ مولا ہماری ناشکر پن کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ستاری کا معاملہ فرما دے۔
وفاری کا معاملہ فرما دے، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ، جن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں ہم جو کچھ گناہ کر رہے ہیں، تیری نافرمانیاں کر رہے ہیں، مولا ستاری کا معاملہ فرما کر، وفاری کا معاملہ فرما کر، ہمارے گناہوں پر پردہ فرما کر، اے اللہ لوگوں پر ظاہر کیے بغیر اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو اگر تو لوگوں پر ظاہر فرما دے تو مولا ہماری رہی صحیح عزت خاک میں مل جائے، کوئی بھی انسان ہمیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ اے اللہ یہ جو ہماری جھوٹی عزت بنی ہوئی ہے مولا، کہ محض تیری محبت کا صدقہ ہے مولا، تیری رحمانیت کا صدقہ ہے مولا، تیری رحیمیت کا صدقہ ہے مولا۔ آج ہم دنیا میں جو عزت والے بن کر پھر رہے ہیں، سفید کپڑے پہن کر جو پھرتے ہیں مولا، اس میں کالے دل چھپے ہوئے ہیں مولا، تیرے نافرمان دل اندر دھڑک رہے ہیں مولا۔ مولا ہماری نافرمانی اگر امت پر ظاہر ہو جائے، ہمارے گناہوں کو اگر تم کھول کر لوگوں کے درمیان میں بیان فرما دے، کسی موقع سے اگر اللہ ہمارے گناہ لوگوں پر ظاہر ہو جائے، مولا ہم ذلیل اور خوار ہو جائے، بدنام ہو جائے، تباہ اور برباد ہو جائے۔ اے اللہ ہمارے گھر میں ہمیں کوئی عزت کی نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ کتنا سچ فرمایا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یفتحہ فی البیت، مولا رحم فرما کر تو ہمارے اپنے گناہوں کو چھپا کر رکھتا ہے، ورنہ گھر کے اندر بیوی بھی ہماری عزت نہیں کرے گی، اولاد بھی عزت نہیں کرے گی، گھر کے اندر ہی اللہ ہمیں فضیحت کرنے والے ہوں گے، اللہ گھر کے اندر ہی ہمارے اوپر لعنت اور ملامت کرنے والے ہوں گے، ہماری عزت گھروں کے اندر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ خاندانوں کے اندر آج ہماری جو عزت بنی ہے، کنبے اور قبیلے میں ہماری جو عزت بنی ہوئی ہے، بے شک مولا تیری ہی کرم فرمائی ہے، قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، تیری مہربانیوں کو اے اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم صحیح معنوں میں عزت والے نہیں ہیں، ہم ذلیل ہیں، خوار ہیں۔ اے اللہ تو ہی ہمیں عزت کی زندگی عطا فرمایا، کتنا سچ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اسلام کی وجہ سے عمر کو اللہ نے عزت عطا فرما دی، اگر اسلام قبول نہیں کرتا تو عمر اسے اونٹ کے بھی چلانا نہیں آتا تھا، اور عمر کا باپ اسے ڈنڈے مارا کرتا تھا۔ اسلام کی وجہ سے اللہ نے عمر کو عزت عطا فرما دی۔ امیر المومنین کو اللہ ذلیل و خوار ہونے کا، عاجز و انکسار ہونے کا احساس تھا، مگر اللہ ہم ان کی دھول کو پہنچ نہیں سکتے، مگر اپنے آپ کو ہم بہت بڑے عزت والے سمجھتے ہیں۔ اللہ اس دھوکے سے ہمیں باہر نکال دے، اللہ غرور کو توڑ دے، ہمارے دلوں کے اندر عاجزی کو پیدا فرما دے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دھوکہ لگ گیا ہے، ہمارے زندگیوں کو دھوکہ لگ گیا ہے۔ اللہ ہم جھوٹی عزت اور جھوٹی شان کے لیے جیتے ہیں، اللہ ہم اپنے جھوٹی عزت کے لیے صبح سے شام تک اللہ نہ جانے کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اپنے دھرم کو، اپنے بھرم کو بچا کر رکھنے کے لیے، اللہ اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے، اپنی جھوٹی شان کو بچا کر رکھنے کے لیے نہ جانے کتنی مستیاں کرتے ہیں، کتنا غرور کرتے ہیں، اور کتنا تکبری کرتے ہیں، اور کتنا ظلم و ستم کرتے ہیں، گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ مولا جھوٹی شہرت کے لیے، جھوٹے نام اور نمود کے لیے مولا تیرے نام کو ہلکا بھی کر دیتے ہیں، مولا رحم فرما دے۔ صحیح معنوں میں تیرے نام کو بلند کرنے ہمیں ذلیل ہو جانا چاہیے تھا، مولا تیرے نام کے صدقے میں ہم عزت پاتے ہیں، لیکن تیرے نام کو ہلکا کر کے مولا ہمیں کیا ملتا ہے؟ مولا سارے عالم میں تیرے نام کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ سارے عالم کے اندر تیرے نام کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما، الہی کریم اللہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں لوگوں کی تعلقات کو استوار رکھنے کی اور تیرے احکام پر چلنے کی، تیرے بندوں کو تیرے سے جوڑنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیرا تقرب نصیب فرما دے، تیرا رضا نصیب فرما دے، تیری خوشنودی نصیب فرما دے۔
اے اللہ تجھے مان کر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں سے لوگوں کا ڈر دور فرما دے، اے اللہ لوگوں کے ڈر سے زندگی گزارتے ہیں، تیرا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا فرما تاکہ لوگوں کے دلوں کا ڈر ہمارے دلوں سے دور ہو جائے۔ مولا تیرا تقوی و طہارت میں زندگی میں میسر فرما، اے اللہ متقی اور پرہیزگاروں میں ہمارا شمار فرما، اے اللہ ہم بڑے ہی پریشان حال زندگی گزارتے ہیں، اے اللہ ہم بہت ہی پریشانیوں میں مصیبتوں میں حیران سرگردہ زندگی گزارتے ہیں۔ مولا تیرے احکام کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے اے اللہ قرآن اور حدیث کو تیرے پیارے نبی کے طریقے کو چھوڑنے کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ مولا ہم تمام لوگوں کو صحابہ کرام کا روح اور دبدبا نصیب فرما دے، بزرگان نظام کی جاہ و حشمت نصیب فرما دے، اے اللہ اسلام کا روح اور دبدبا ہمیں نصیب فرما دے، اے اللہ ہمیں کوئی ہوئی زندگی اور جنت عطا فرما دے، ہمیں پہلے سے اللہ جو عزت ہم نے کھوئی ہے صحیح معنوں میں وہ عزت ہمیں عطا فرما دے۔ اے اللہ نے قرآن میں فرمایا ان العزت للہ ورسولہ وللمؤمنین، عزت تو اللہ کی ہے، اللہ کے نبی کی ہے اور سارے مسلمان ایمان والوں کی ہے۔ مولا ہمیں بھی ایمان والوں میں شامل فرما کر عزت اور غلبہ عطا فرما دے، محتاج بن کر فقیر بن کر ہانپتے اور کھانپتے ہوئے مولا دوسروں کے پیروں تلے دب کر زندگی گزارتے ہیں۔ مولا صحیح معنوں میں ہمارے سینوں میں قرآن ہوتا، تیرے کلام کی قسم مولا کبھی ہمیں ذلیل تو نہیں کرتا، کہ تیرا وعدہ تیرے نبی کا وعدہ ہے مولا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، تیرے نبی نے فرمایا اگر ہم قرآن والے ہوتے تو مولا فرشتوں سے بھی بڑا مرتبہ ہمیں تو عطا فرما دیتا، اور اگر ہم قرآن والے نہیں ہوتے جانوروں سے بھی بدترین زندگی ہمیں تو عطا فرما دیتا۔ آج کافر ہم پر حکمران ہے، کافروں کے ہاتھوں میں دم کر ہم زندگی گزارتے ہیں، اے اللہ اونچی آواز سے بول نہیں سکتے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہیں سکتے، راشا پرندہ محتاج بن کر ملازم بن کر نوکر اور چاکر بن کر اللہ ان کے ماتحتین بن کر زندگی گزارتے ہیں۔ مولا اگر ہمارے سینوں میں قرآن ہوتا تو مولا تو کبھی ہمیں ماتحتین نہ بناتا۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، میرے نبی نے سچ فرمایا مگر اس پر ہم نے عمل نہیں فرمایا۔ اللہ ہمارے زندگی کو قرآن کے تابع بنا دے، قرآن کے ماتحتین میں ہمارا شمار فرما، اللہ حدیث کے ماتحتین میں ہمارا شمار فرما، اللہ ہمیں اسلام کا غلبہ عطا فرما دے، اسلام کا روح اور دبدبا نصیب فرما دے، اللہ ہمارے احتیاج اور محتاجی پہ رحم فرما، کرم فرما مولا، اللہ اگر تو رحم نہیں کرے گا تو مولا کون کرے گا؟ اللہ تو ہی رحیم ہے، تو ہی رحمان ہے، تجھے سے تو اللہ رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ مولا 14 پارے پڑھنے کی تو ہی توفیق عطا فرمائے، یہ تیرا ہی فضل ہے مولا، تیرے کلام کو بٹھا کر پڑھائے، سمجھا کر پڑھائے، مولا تیرا ہی فضل ہوگا۔ اس سے زیادہ اللہ ہمیں قبر میں بھی سنا، قبر کے بعد حشر میں بھی اللہ ہمیں اٹھا، اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا دے، دلیل بنا دے، قیامت کے دن سفارشی کرنے والا بنا دے۔ مولا اس کلام سے ہمیں محبت ہے، تو بھی ہم سے محبت فرما، اس کلام سے ہم محبت کرتے ہیں مولا، اسی لیے تو اللہ تو اپنے فضل سے اس کلام کی محبت میں ہمیں جوڑا۔ مولا اس کلام کی محبت کے صدقے میں بھی مانگتے ہیں، مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، اللہ کی شوہر کی مغفرت فرما، خواتین مستورات کی ماں اور بہنوں کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے حالات کو درست فرما دے۔ کتنے لوگ بے روزگار ہیں مولا، اللہ اس کلام کے صدقے میں ان کو روزی روٹی عطا فرما، اللہ کس کے گھر میں چولہا جلا تو جانتا ہے اور کون بھوکا ہے تو جانتا ہے، مولا کتنے پریشان مسلمان زندگی گزارتے مولا، تیرے احکام کو توڑنے کے نتیجے میں مولا فخر کشی کی زندگی گزرتی ہے، بے عزتی کی زندگی گزرتی ہے۔ اے اللہ ہمارے بزرگان ایمان نے ہم تک دین کو پہنچایا، مگر مولا ہم دین کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں، مولا ہمارے جرم کو معاف فرما دے۔ اے اللہ
اللہ محبت سے بٹھایا ہے، محبت سے ہی مولا ہماری مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تیرے محبت اور کرم فرمائے کا صدقہ اور واسطہ ہے مولا، ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں روٹی اور روزی عطا فرما، غیروں کے سامنے محتاج نہ فرما، ہمارے حاجتوں کو تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ کوئی تو ایسا غیرت مند ہوگا جو دوسروں کے سامنے بول نہیں سکتا اور تیرے سامنے مانگ بھی نہیں سکتا مولا، مانگنا ہم نہیں جانتے مگر ایک ماں بچے کو جانتی ہے مولا کہ بچے کی ضرورت کیا ہوتی ہے، تو 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں محبت کرنے والا مولا، ہماری ضرورتیں کیا ہے تو اچھی طرح جانتا ہے مولا، ایک ماں سے زیادہ ہماری ضرورتوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم آپس کے اختلاف میں پڑ گئے ہیں مولا، صحیح معنوں میں ایک بنا دے، نیک بنا دے، ہمارے اختلافات کو دور فرما دے، ہمارے شہر کو اللہ قبول فرما دے۔ اے اللہ ہمارے یہاں کے ٹوٹے پھوٹے مسلمانوں کو ایک بنا دے، ہمارے گھروں کے اندر اے اللہ رحمتوں کو داخل فرما، برکتوں کو داخل فرما۔ اے اللہ جو دور دراز مقامات سے تیرے راستے میں جماعتیں آتی ہیں ان کے آنے کو باعث خیر و برکت فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ان کی دعاؤں میں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد کو آباد فرما، مسجدوں کو مدرسوں کو آباد فرما، خانقاہوں کو آباد فرما، ہمارے علماء اور فضلاء کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اپنے دین کی حفاظت فرما، ہمارے محلوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے صحت اور عافیت کی حفاظت فرما، جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفائے کلیہ دائمہ عاجلہ مستفیضہ نصیب فرما۔ اے اللہ اس مسجد میں جو حالات آتے ہیں مولا ان حالات سے اس مسجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو عبد اللہ آباد قبول فرما۔ اے اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوا، اس محلے میں تو نے اس مسجد کی تعمیر فرمائے، ہم تو تیرے نوکر میں بولا، صرف نوکر بن کر مستری بن کر تجھ سے اللہ کی آمد کے لیے اس کا معاوضہ طلب کرتے ہیں مولا، قبول فرمانا، ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ غیروں کے سامنے فضیحت نہ فرما، شرمندہ نہ فرما، ذلیل و خوار نہ فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک کے لیے قبول فرما، اس کی تعمیرات کو قبول فرما، بقیہ تعمیر کو آسان فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ شعبان تک ہمیں پہنچا دیا، رمضان کا چاند بھی ہمیں دکھا دے اور رمضان کا مہینہ بھی ہمیں عطا فرما، اس میں اللہ کثرت کے ساتھ ذکر اور ذکر کرنے کی اور اے اللہ ساری عبادتیں کر کر تیری رضامندی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو بہت اپنے فضل اور کرم سے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔